السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے اس بیان کو مکمل سنتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سامعین حضرات، اس بیان کو مکمل سماعت۔ اگر چھوٹی سی ٹائی لگا کر یا کالا کوٹ پہن کر گھوم رہا ہو کوئی، تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ وکیل صاحب ہیں۔ پہچان ہوتی ہے اور پہچان کرانی نہیں پڑتی، لباس سے آدمی پہچان۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ۔ اللہ لباس سے آدمی پہچان لیتا ہے۔ آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، تو دیکھ کر آدمی پہچان لے گا یہ مسلمان ہے، فوراً کہے گا السلام علیکم۔ اسی طریقے سے کوئی بھگوا لباس پہنا ہوا ہے اور ماتھے پر چوٹی ہے، تو آدمی دیکھ کر پہچان جائے گا یہ کوئی پنڈت ہے، یہ ہندوؤں کا کوئی مذہبی آدمی ہے۔ کسی کے گلے کے اندر کراس کا چین یا پینڈن ہے، تو دیکھ کر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ عیسائی ہے۔ پتہ چلا ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پہچان ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی اور آج ہماری پہچان کیا ہے؟ پہلے لوگ کیسے پہچانتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور آج لوگ کیسے پہچانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ آج اگر جاہل کوئی نظر آئے تو آدمی کہتا ہے یہ مسلمان ہوگا۔ محلوں میں گندگی نظر آئے، آدمی سمجھ جائے گا یہ مسلمان ہے۔ بات چیت کا لب و لہجہ اس کا بالکل جاہلانہ ہو، آدمی سمجھ جائے گا یہ مسلمان ہے۔ رات کو 3 بجے تک گندی پکچریں دیکھ رہا ہو، سمجھ جائے گا مسلمان ہے۔ صبح 12 بجے تک اس کی نیند مکمل نہ ہوتی ہو، سمجھ جائے گا کہ مسلمان ہے۔ ماں بہن کی گالی گلوچ کر رہا ہو، آدمی سمجھ جائے گا کہ مسلمان ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ یہ ہماری پہچان بنتی جا رہی ہے؟ اب آئیے، ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی، لوگ ہمیں کس طرح سے پہچانتے تھے، تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے اور بیچ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ اس پتھر کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، پتہ نہیں یہ پتھر یہاں کیسے پڑا ہوا ہے؟ تو دوسرے یہودی نے جواب دیا، شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، ورنہ اس پتھر کو ضرور اٹھا کر کے کنارے پر رکھ دیتا۔ اس وقت عیسائیوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو پہچانے کیسے، جبکہ ہماری تحقیق بتا رہی ہے کہ کچھ مسلمان اب بھی اسپین کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک طریقہ انہوں نے سیٹ کیا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ بیچ چوراہے پر ایک پانی کا مٹکا رکھ دیا، اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک کوڑ کے مریض کو بٹھا دیا، اور اس کوڑ کے مریض سے کہا کہ جب بھی کوئی یہاں سے نکلے تو پانی مانگنا، سب سے کہنا پانی پلاؤ، بس یہ تیرا کام ہے۔ جاسوس سب طرف پھیلے ہوئے تھے، وہ ہر نکلنے والے سے کہتا پانی، العطش، واٹر، پانی،
مانگ رہا تھا، لوگ اس پر توجہ دینے کی بجائے چلے جا رہے تھے۔ ایسے میں ایک کوٹ اور پینٹ میں ملبوس شخص جیسے ہی اس کوڑ کے مریض کی آواز سنتا ہے، پانی کے مٹکے کی طرف لپکتا ہے، پانی کا گلاس بھرتا ہے اور اس کوڑ کے مریض کو دیتا ہے۔ قریب میں موجود جاسوس آتے ہیں اور آ کر کے اسے پکڑ لیتے ہیں، نام پوچھتے ہیں تیرا نام کیا؟ اس نے اپنا نام کرسچن بتایا۔ اس نے کہا نہیں تو مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ بعد میں کافی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ مسلمان تھا۔ اس کے بعد اس مسلمان نے عیسائی جاسوس سے پوچھا، میرے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں تھی، میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، میرا سر سجدے میں بھی نہیں تھا، میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا تھا، آخر ایک کوڑ کے مریض کو پانی پلانے پر تم نے کیسے پہچان لیا کہ میں مسلمان ہوں؟ جواب سنو، عیسائی جاسوس کہتا ہے اگر کسی مریض کو کوئی پانی پلا سکتا ہے تو محمد کا دیوانہ ہی پلا سکتا ہے۔ یہ پہچان تھی ہماری، یہ آئیڈینٹی تھی ہماری، یہ شناخت تھی ہماری۔ آپ ذرا سوچو، اتنا بڑا نوجوانوں کا مجمع، ذرا دیکھیں تو صحیح، افراتفری، شور و غل، وہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، اس طریقے سے۔ اور میں گزارش کروں گا ہمارے حضرت مولانا یامین صاحب سے اور منتظمین سے کہ جب کبھی کوئی اس قسم کا جلسہ کریں نا، ضرور کریں۔ آنے والوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ اپنے نمائندے اور والنٹیئر کو سب جگہ کھڑا کر دیں تاکہ اس طریقے کی شرارت کرنے والوں کو خاموشی سے بٹھایا جا سکے۔ خیر، آخر کیا وجہ ہے؟ اب یہ بھی بتا دوں، جمعہ کے اندر مسجد میں جا کر آپ تقریر سنتے ہیں، شاید کسی کی زندگی بدلتی۔ 12 ربیع النور کے 12 خطاب سنتے ہیں، جیسے تھے ویسے ہی۔ 11ویں شریف کے 11 خطابات سنتے ہیں، غوث پاک کی عظمتوں کو سنتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سن کر آنسو تو بہا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی 5 وقتہ نمازی نہیں بن پاتے۔ یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ امام حسین نے سجدے میں سر دیا، لیکن اس واقعے کو سننے والا سجدہ کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان محفلوں کے آداب سے ناآشنا ہے۔ بے وضو آ گئے، ناپاک آ گئے، بغیر ٹوپی بیٹھ گئے، بس ٹائم پاس، چلو ہلڑ ہلا کر کے چلے آئیں گے، یوں فوٹو نہیں، یوں سیلفی نہیں، یہ موبائل نہیں، یہ موبائل۔ کہاں سے برکت ہوگی؟ کہاں سے زندگی بدلے گی؟ کیا کبھی آپ نے یہ نیت کی کہ میں اس لیے پہنچوں کہ اگر آج ہم نہیں سدھرے تو مستقبل کے اندر وقار کی کرسی اور عزت کی کرسی پر کوئی ہمیں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ کیا وجہ ہے کہ ایک مسلم محلے میں رہنے والا شخص جب اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلا دیتا ہے اور بچے کو جاب ملتی ہے تو پہلے بچہ کہتا ہے ابا یہ محلہ چھوڑو، کہیں اور جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں بگڑ جائیں۔ کیونکہ صبح گالی سے، گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے، گالی گلوچ کرتے ہوئے، دنگا مستی کرتے ہوئے، کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی اخلاق، کوئی ڈسپلن کچھ ہے ہی نہیں۔ کیا یہی ہماری پہچان تھی؟ نہیں، آئیے میں آپ کو پہچان بتاؤں۔ کم و بیش 800 سال پہلے بغداد کی سرزمین پر فرانس کا ایک نوجوان
اس غرض سے پہنچا کہ بغداد میں 30 یونیورسٹی 30 جامعات تھے اور وہاں کے علم کا شہرہ تھا۔ فرانس کا ایک عیسائی بغداد کی سرزمین پر پہنچا۔ میرے نوجوان بچوں، میں تم سے نا امید نہیں ہوں۔ میں نے کئی ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو آج ایسے ہی پھدکتے نظر آتے تھے، لیکن الحمدللہ آج ان کی زندگی اتنی سنجیدہ ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر کے رشک آتا ہے، مایوس نہیں۔ بغداد کی سرزمین پر فرانس کا ایک طالب علم آتا ہے یونیورسٹی کا جائزہ لینے کے لیے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہاں کی یونیورسٹی کا تعلیمی معیار کیا ہے۔ بغداد کی سرزمین پر جب جیسے ہی وہ پہنچا، بغداد کی گلی میں گھومنے والے نوجوانوں ذرا سننا غور سے، بغداد کی گلی میں گھومنے والے چند نوجوانوں نے جب اس اجنبی کو دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ باہر کا کوئی آیا ہوا ہے، تو اس سے ملے اور اس کو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا فرانس سے آیا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہ بس یونیورسٹی کا جائزہ لینے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں ایڈمیشن لوں یا تعلیم کے لیے آؤں یا نہ آؤں، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو اس فرانس کے نوجوان نے بغداد کی گلیوں کے 22 سے 25 سال کے اندر کے ان 4 نوجوانوں سے پوچھتا ہے، آپ کیا کرتے ہو بھائی؟ پہلے نوجوان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں ماہر ارضیات بن رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں سائنس کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ماہر فلکیات بن رہا ہوں۔ جب ان گلی میں گھومنے والے بچوں کی بات اس نے سنی تو برجستہ کہتا ہے، جب گلی میں گھومنے والے ان بچوں کا تعلیمی ذوق اتنا اچھا ہے تو یونیورسٹی میں اور ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کا تعلیمی معیار کتنا اچھا ہوگا۔ یہ ہماری پہچان تھی۔ دیکھیے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، خیر کوئی بات نہیں، اپنے ہی بچے ہیں، انشاءاللہ سیکھ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ سے امید ہے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خرابی آج کی نہیں، بڑے زمانے کی چل رہی ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے اپنی آئیڈینٹیٹی چینج کرو، اپنی شناخت پر چینج کرو، اپنی پہچان بناؤ، اس لیے کہ اچھی طریقے سے یاد رکھو جو قوم اپنی شناخت کو مٹا دیتی ہے اور باوقار نہیں ہوتی، اس قوم کے قریب رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، یہ زوال آیا کیسے، یہ حالات بدلے کیسے، یہ ہماری پہچان خراب کیسے ہوئی، یہ ہماری شناخت خراب کیسے ہوئی، ہم اتنے بگڑ کیسے گئے، ہم اس طریقے سے آوارگی کے راستے پر کیسے چلے گئے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، سب سے پہلے ہماری نظروں سے قرآن اوجھل ہوا، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اوجھل ہو گئے، اولیاء کرام کی زندگی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اچھی سوسائٹی ملنے کی طرف اور اچھی سوسائٹی حاصل کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں رہ گئی، ہمارا پورا معاشرہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب گیا، بد کرداری کے ماحول میں ڈوب گیا، آوار کر رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں ہماری پہچان کیا تھی، ہماری علامت کیا تھی، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر، ایک حبشی صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا سرکار میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے پر اللہ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اب وہ صحابی کا جواب سنیے۔ وہ صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے مولا نے دیکھ لیا؟ کیا مجھے گناہ کرتے میرے مولا نے دیکھ لیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہیں گناہ کرتے ہوئے اللہ نے دیکھ لیا۔ اتنا سننا تھا، ایک چیخ ماری اور ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی۔ پتہ یہ چلا ایک تصور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور نے ان کے دل کے اندر احساس پیدا کیا اور مارے خوف کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے مولانا گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، گناہ چھٹ نہیں پاتا، گناہ کی کوشش کرتا ہوں چھوڑنے کی لیکن چھٹ نہیں پاتے۔ بس میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں گا، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، بڑی معذرت کے ساتھ، میں ہمہ ہمی کے ماحول میں تقریر کرنے کا عادی بالکل نہیں ہوں۔ میں بہت خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سننے والوں میں تقریر کرنے کا عادی ہوں۔ میں تو کبھی کبھی سید امین القادری صاحب کو سلام اور خراج پیش کرتا ہوں، یہ کر کیسے لیتے ہیں ایسے ماحول میں تقریر؟ ہم سے تو نہیں ہو پاتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مارکیٹ لگی ہوئی ہے یہاں پر، دیکھیں ماشاءاللہ، کوئی احساس نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میلے میں آئے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ چلیے اب جتنی دیر آپ بیٹھے سننا چاہیں گے آپ کا بھی ذہن غیر حاضر ہے، سننا چاہیں گے آپ؟ بس ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور اب تھوڑی دیر سنجیدگی سے سن لیں۔ اور اگر یہ واقعہ نوجوان بچوں، چلو ہونے دو جو وہاں ہوتا ہے، آپ توجہ سے سنو۔ پہلے سوال پوچھتا ہوں، آپ سدھرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہو نا؟ ایک بھی سدھر جائے گا نا تو میری لاٹری لگ جائے گی۔ ہو سکتا ہے قیامت میں اس سدھرنے والے کے صدقے میں اللہ مجھے معاف فرما دے اور میری بخشش فرما دے۔ بس میری بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی سنیں۔ ایک واقعہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال، یہ بتائیے گناہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بری چیز ہے نا؟ کیا بری چیز سے کوئی محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ گناہ سے آپ کو نجات عطا فرمائے؟ کتنے لوگ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آپ لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں گناہ کرنا؟ آئیے، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور اللہ سے ڈرتا ہوں میں، لیکن پھر بھی گناہ نہیں چھوٹتے۔ ڈرتا ہوں اللہ سے لیکن ڈرنے کے باوجود بھی مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا آئیڈیا بتائیں، ایسی تجویز بتائیں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ اب اللہ والے تو اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ شفقت فرمائی، غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تیرے سامنے چند تجاویز رکھتا ہوں، اس کو تو سن لے پھر اس کے بعد مجھے جواب دے۔ پہلی تجویز، بیٹا جب تجھے گناہ کا خیال آئے نا کہ گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کر کے گناہ کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ ایسی جگہ جا کر کے گناہ کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ اس نے کہا حضرت کیسی بات آپ کر رہے ہیں، کہاں اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ اس کی شان تو یہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ دل کے چھپے ہوئے باتوں کو، خیال کو بھی جانتا ہے، اس سے وہ بھی چیز پوشیدہ نہیں۔
یعلم ما توسوس به نفسہ، اس کی شان تو یہ ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، اس سے چھپ کر کے آدمی کہاں گناہ کر سکے گا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں بیٹے جب تو ماں کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا، باپ کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا، استاد کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا، وہ دیکھ رہے ہوں تو گناہ نہیں کر سکتا، تو اب بتا تیرا خدا تجھے دیکھ رہا اور تو گناہ کرے گا؟ تو جب گناہ کا خیال پیدا ہو تو ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے تیرا مولا نہ دیکھ رہا ہو۔ کہا حضور یہ پاسبل نہیں، اور کوئی بات بتائیں؟ کہا اچھا دوسری بات سنیں، جب تیرے دل میں گناہ کا ارادہ اور خیال پیدا ہونا تو پھر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے کہ نہیں میں اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے اس کے علاوہ کون کھلانے والا ہے؟ وہی تو روزی دینے والا ہے، وہی تو زندگی دینے والا ہے، وہی تو عزت دینے والا ہے، اسی نے تو سب کچھ عطا کیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بیٹے کیا یہ زیب دیتا ہے کہ کھا اللہ کا اور کام تو شیطان کے کر؟ اس کا کھا کر اس کی نافرمانی یہ تجھے زیب دیتی ہے؟ تو کہا نہیں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو ہمیں کھلائے پلائے؟ تو ٹھیک ہے اور کوئی بات بتائیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں بیٹے ایک کام کرنا، جب تیری روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آئے نا تو اس سے کہنا بعد میں آنا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے میں توبہ کر لوں۔ کہا حضور کیسی بات کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت کا وقت مقرر ہے، نہ موت ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے۔ حضور اگر روح قبض کرنے والا فرشتہ میرے پاس پہنچے گا تو نہ وہ مجھے مہلت دے گا نہ میں اس سے مہلت لے سکتا ہوں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں بیٹے تجھے معلوم ہے کہ تو کب مرے گا؟ کہا نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ تم موت کے فرشتے کو لوٹا سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اب مجھے بتا کہ جب تجھے توبہ کی توفیق، تو توبہ کی بھیک موت سے پہلے مانگنے کے لیے فرشتے کو کہے گا کہ بعد میں آنا، تو فرشتہ تجھے مہلت نہیں دے گا، تو کیوں آج ہی تو توبہ نہیں کر لیتا؟ پھر اس نے کہا حضور کچھ اور فرمائیے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے بیٹے جب تم مر جائے اور تجھے قبر کے اندر لوگ لٹا کر کے چلے جائیں نا، اور نکیرین جب تیرے پاس سوال پوچھنے کے لیے آئیں تو کہہ دینا کہ میں جواب نہیں دیتا ہوں۔ کہا حضور یہ کیسے میں کہہ سکوں گا؟ یہ میں کیسے کہہ سکوں گا؟ کہا تو جس کو قبر کے اندر نکیرین کو جواب دینا ہے، کیا کبھی تو نے سوچا کہ گناہوں کی وجہ سے قبر کے سوال کے جواب ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے اور وہاں تجھے جواب دینے میں دشواری ہوگی؟ تو جو چیز قبر کے سوالات و جوابات میں دشواریاں پیدا کر دے، کیا تو اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ اور پھر ایک بات اور انہوں نے فرمائی، جب کل بروز قیامت تجھے فرشتے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہوں تو
تو کہہ دینا کہ میں نہیں آتا۔ اس نے کہا حضور وہ ہم میری مانیں گے کہ رب کی مانیں گے؟ ارشاد فرمایا بیٹے یہ چند تجاویز تھی جو میں نے تیرے سامنے رکھ دی۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا یا ابراہیم ابن ادہم اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آج کے بعد گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور کبھی اب گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور اس نے توبہ کر کے سیدھے راستے پر چلنے کا عہد کر لیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ سے چھپ سکتے ہو کہیں؟ جب نہیں چھپ سکتے، وہ دیکھ رہا ہے اور گناہ کر رہے ہو۔ بایزید بستامی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص حاضر آیا اور عرض کرتا ہے حضور تقریباً گناہ مجھ سے چھوٹ گئے، ایک گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتا اور وہ گناہ یہ ہے میں نکلتا ہوں تو کسی لڑکی پر میری نظر اڑ جاتی ہے، یہ آوارگی یہ بدنگاہی مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، کوئی نسخہ عطا فرمائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں جب تیری طبیعت کسی غیر محرم کو دیکھنے کے لیے تجھے کہے اس وقت یہی تصور کرنا تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں گناہ نے کیا دیا ہمیں؟ ذلت دی، رسوائی دی، بے وقعت کر دیا، چین و سکون ہماری زندگی سے رخصت ہو چکا، بچے ہاتھوں سے نکل گئے، گھروں کے اندر تباہیاں اور بربادیاں دستک دینے لگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنی پہچان بناؤ، اپنی شناخت بناؤ، اپنی آئیڈینٹی بناؤ، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاؤ، گناہوں کے راستے پر مت چلو۔ اور قرآن نے تو واضح لفظوں میں فرما دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، خلوت کے گناہ بھی چھوڑ دو، جلوت کے گناہ بھی چھوڑ دو، دل کے گناہ بھی چھوڑ دو اور جسم کے گناہ کو بھی چھوڑ دو، چھوڑ دو گناہ۔ گناہ کر کے کسی کو عزت نہیں ملتی، گناہ کر کے سوائے رسوائی کے، سوائے بربادی کے، سوائے تباہی کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارا معاشرہ گناہوں کی بدبو سے اس طریقے سے آلودہ ہو چکا ہے کہ العیاذ باللہ کسی کے پاس بیٹھو تو بس یہ گناہ گناہ گناہ، عورتیں کیا کہ مرد کیا کہ نوجوان کیا، اور پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ معاشرہ گناہوں میں ڈوب جائے، گناہوں میں تباہ ہو جائے۔ لیکن کچھ اللہ کے ایسے بھی نیک بندے رہے جنہوں نے ہزارہ گناہوں کے ماحول کے اندر بھی اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ پہچان بتا رہا ہوں۔ جب بیت المقدس کی چابی کمانڈر کے حوالے پیش کرنی تھی تو جانتے ہیں آپ اس دور کے عیسائیوں نے شہر کے ارد گرد نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کر دیا اور ان سے کہا جب یہ مصطفیٰ جان رحمت کے سپاہی شہر میں داخل ہوں تو ان کی طرف دیکھ کر مسکرانا، ان کو گناہ کی دعوت دینا تاکہ یہ بیت المقدس بھول جائیں اور تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائیں۔ کمانڈر نے فوراً سارے مجاہدین سے کہا کہ شہر میں جب داخل ہونا تو قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے داخل ہونا۔ سارے مجاہدین بیت المقدس کی چابی لے کر کے کمانڈر آگے، یہ پیچھے پیچھے نگاہیں نیچی کیے ہوئے چل رہے ہیں۔ دائیں بھی خوبصورت لڑکیاں، بائیں بھی خوبصورت لڑکیاں،
اپنا حسن بکھیر رہی ہیں کہ یہ نوجوان ہماری طرف دیکھیں، لیکن اللہ اکبر، نوجوان گردن کو جھکائے جھکائے آگے بڑھتے جا رہے نہیں کرتا۔ ہماری نگاہوں کے اندر مدینے کے تاجدار کا گنبد سمایا ہوا ہے۔ یہ تھی ہماری پہچان، یہ تھی ہماری آئیڈینٹیٹی۔ بس میں یہی عرض کروں گا، توبہ کر لو۔ جب کبھی اللہ نہ کرے گناہ کا خیال پیدا ہو، بس یہ سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے، بالکل اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کو جب دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو گے تو رات کو یوٹیوب پر گندی پکچر دیکھنے کے لیے تم اپنا بٹن نہیں دباؤ گے، سوچو گے میں ادھر دیکھ رہا ہوں، مولا مجھے دیکھ رہا ہے، فوراً بند کر دو۔ کسی لڑکی کی طرف تمہاری نگاہ اٹھ رہی ہوگی، دل کہے گا خدا دیکھ رہا ہے، تمہاری نگاہ جھک جائے گی۔ اور سن لو، جس کی نگاہیں خوف خدا سے جھک جاتی ہیں، اللہ اس کے دل کو نور سے منور کر دیا کرتا ہے، منور کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی کلمات خیر پر، جس موضوع پر، جس آیت پر مجھے گفتگو کرنی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس آیت پر نہ کر سکا، لیکن اس سے متصل جو مجھے کہنا تھا کچھ باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر چکا۔ زندگی رہی پھر کبھی حاضر ہوں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میرا مزاج سمجھ چکے ہیں کہ میں کس ماحول میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کے حال کو درست فرمائے۔ اب یہ امت کا حال بہتر کیسے ہوگا، اس امت کا حال درست کیسے ہوگا، تو سن لو، کپڑے اچھے پہننے سے، گاڑی اچھی لینے سے، بنگلہ بنانے سے حالات نہیں بدلتے، کردار بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ تو اپنا کردار بدل دو، عادتیں بدل دو، اللہ خود بخود حالات بدل دے گا۔ سامعین حضرات، آپ سن رہے تھے علامہ شاکر حسین نوری صاحب کی یہ بیان۔ رب و تبارک و تعالی ہم سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین حضرات، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔